حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ جب ایمان لایا، میں نے اسلام قبول کر لیا، تو میری والدہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا، دیر تک حضور کے ساتھ رہتا، جب رات کو واپس پلٹتا اپنے گھر کی طرف تو گھر میں جاتا تو میری ماں، میری والدہ مجھے ڈانٹتی اور اس بات سے خفا ہوتی کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں جاتا ہے، اس بات پہ بھی خفا تھیں کہ تو نے اس کا دین کیوں قبول کیا ہے، چونکہ میری والدہ مشرکہ تھیں، کافرہ تھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ سخت نفرت کرتی تھی۔ اب پریشانی یہ تھی کہ میری والدہ مجھے بھی کوستی، مجھے بھی ڈانٹتی، اور پھر ایک دن جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے واپس پلٹا، گھر پہنچا تو میری ماں غصے میں تھی، میری ماں نے مجھے ڈانٹا، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں بھی اس نے ایسے کلمات ادا کیے جو سننا ہرگز میں گوارا نہیں کرتا تھا۔ میں تو دل و جان سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، میرا سب کچھ حضور کے لیے قربان تھا، میں ہر رشتے سے بڑھ کر، چاہے وہ ماں ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا تھا، عشق کرتا تھا، اور یہی ایمان کا معیار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تک کوئی شخص اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں، وہ مکمل ایمان نہیں ہے، وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ کامل ایمان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اس قدر محبت کی جائے کہ سارے رشتوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور کو عزیز رکھا جائے، تو یہ کامل محبت ہے، یہ کامل ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ماں نے جب پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کلمات ادا کیے تو میرے دل پہ چوٹ لگی، مجھے دکھ پہنچا، میں پریشان ہو گیا۔ دوسرے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب گیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے، وہ مشرکہ ہیں، اور جب میں آپ کی بارگاہ سے واپس گھر جاتا ہوں تو میری ماں مجھے ڈانٹتی ہے، مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، مجھے جو کچھ کہیں میں بخوشی اسے قبول کر لیتا ہوں، میں صبر کر لیتا ہوں چونکہ میری ماں ہے۔ لیکن پھر آج میری ماں نے آپ کے لیے نازیبا کلمات ادا کی، آج میری ماں نے آپ کی ذات کے لیے کچھ کہا ہے، اور ایسا کچھ کہا ہے جو مجھ سے سنا نہیں گیا۔ کروں کیا، ماں ہے، ماں کو کچھ کہہ نہیں سکتا، ماں کو کوئی اذیت بھی نہیں دے سکتا۔ اب پریشانی یہ ہے کہ میں کیا کروں؟ آپ ایسے کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ میری ماں کو ایمان کی دولت عطا فرماتی، میری ماں اسلام قبول کر لے، میری ماں کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں تیری ماں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے اٹھا لیے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب حضور نے ہاتھ اٹھائے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب ید اللہ والے ہاتھ اٹھ گئے، اب اللہ کے حبیب کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، اور اب یہ خالی واپس نہیں آئیں گے۔ میرا ایمان یہ کہتا تھا، میرا وجدان یہ کہتا تھا، میرا یقین یہ کہتا تھا کہ حضور نے جو دعا کر دی وہ کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ میں خوش ہو گیا کہ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری ماں کو ہدایت عطا کر دی ہے۔
یہ یقین کامل تھا صحابہ کرام کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں خوش ہوا اور جلدی سے اپنے گھر کی طرف پلٹا۔ میں راستے میں جب جا رہا تھا تو میں چلتا ہوا نہیں جا رہا تھا، میں دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ دیکھوں تو صحیح حضور نے دعا کی ہے۔ اب میرے دل میں یہ خیال آیا، میں دیکھتا ہوں حضور کی دعا کا اثر پہلے میرے گھر میں پہنچتا ہے یا پھر میں پہلے گھر پہنچتا ہوں، حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں گھر پہلے پہنچتا ہوں۔ یہ بات سوچ کر میں گھر کی طرف دوڑا جا رہا تھا۔ جب دروازے پہ پہنچا میں نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی۔ ماں نے پوچھا کون؟ میں نے کہا ماں تیرا بیٹا ابو ہریرہ۔ ماں نے کہا بیٹا صبر کر میں آ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو ماں میرے سامنے کھڑی تھیں۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا، میں دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا۔ میری ماں کے زبان سے یہ کلمات جاری تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میری ماں کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری تھا، وہ کلمہ شریف کا ورد کر رہی تھی۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ سے مخاطب کر کے کہا اے ابو ہریرہ تیرے آنے میں تاخیر ہو گئی، تو دیر سے پہنچا ہے، تیرے نبی کی دعا تجھ سے بھی پہلے تیرے گھر میں پہنچ گئی، تیرے نبی کی دعا کا اثر پہلے پہنچ گیا۔ ماں اسلام قبول کر چکی تھی، ماں ایمان کی دولت سے بالا مال ہو گئی تھی۔ میں نے سوال کیا ماں جی آپ کو یہ کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا اسی ذات نے کلمہ پڑھایا ہے جس کا یہ کلمہ ہے، اور جو تیرا نبی ہے، جو میرا نبی ہے، جو ہم سب کا نبی ہے، اسی نبی نے مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، حضور کی دعا کا صدقہ تھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی دعا سے کیا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اگر آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کیسے رد فرمائے؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، بلکہ جو دعا حضور کا وسیلہ دے کر حضور کا کوئی امتی مانگتا ہے اپنے رب سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے وسیلے کو بھی رد نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تو اللہ تعالیٰ سے حضور کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی تھی، اے پروردگار تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، جس کا نام تو نے لوح محفوظ پہ اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، اس ذات کا واسطہ مجھے حوا سے ملا دے، میری بیوی سے مجھے ملا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا بھی قبول فرما لی تھی اور فرمایا تھا اے آدم جس ذات کا تو نے واسطہ دیا ہے اس ذات کا واسطہ کبھی میں رد کر نہیں سکتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے توسط سے، حضور کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔